السلام علیکم۔ ایک بار پھر آپ سب کو اردو ریک پر خوش آمدید۔ آج کے عبرتناک واقعے کی طرف پڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اردو ریک کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر دیں تاکہ آپ تک ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ پہنچ سکے۔ جانے انجانے میں ہم ایسی غلطیاں سرزد کر بیٹھتے ہیں جن کے انجام کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ انور کے ساتھ ہونے والے عبرتناک واقعے کی تو کوئی تاب بھی نہیں لا سکتا، تو آئیے یہ قصہ انور کی زبانی سنتے ہیں۔ میں اکثر کام کے سلسلے میں ارد گرد کے گاؤں میں جاتا رہتا ہوں۔ وہ سردیوں کے دن تھے۔ اس دن بھی میں ساتھ والے گاؤں میں کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا۔ میں نے جلدی کام نمٹانے کی کوشش کی تاکہ گھر جلدی پہنچ سکوں۔ ابھی گاڑی لے کے میں راستے پہ روانہ ہی ہوا تھا۔ یہ کوئی دوپہر کے 1 بجے کا ٹائم تھا۔ سڑکیں بالکل سنسان تھیں کیونکہ گاؤں کے علاقوں میں اکثر لوگ دوپہر کو باہر نظر نہیں آتے۔ ارد گرد حد نگاہ مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں تیزی سے گاڑی چلانے لگا۔ اتنے میں مجھے بچوں کی کال آ گئی۔ وہ مجھ سے بار بار یہی پوچھ رہے تھے کہ آخر میں کب تک گھر آؤں گا، کیونکہ میں ان سے کہہ کر آیا تھا کہ میں آج جلدی واپس آ جاؤں گا۔ ابھی میں بچوں سے بات ہی کر رہا تھا کہ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میری گاڑی سے کوئی زور سے ٹکرا گیا ہو۔ میں نے فوراً ہی گاڑی روکی، گھبراتے ہوئے دیکھنے لگا۔ ادھر ادھر کافی دیر تک میں دیکھتا رہا لیکن حد نگاہ میں مجھے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر یہ کیا ہوا۔ دوبارہ سے فون کی گھنٹی بجی تو میں ہوش میں آیا اور بچوں کو بتانے لگا کہ 5 منٹ تک گھر میں ہوں گا۔ جیسے ہی گھر پہنچا تو بچے سامنے تیار کھڑے تھے، کیونکہ میں نے تینوں سے وعدہ کیا تھا کہ اس بار عید کی خریداری کے لیے سب اکٹھے جائیں گے۔ لیکن میری بیوی رضیہ پہلے ہی سے بازار میں موجود تھی، کیونکہ اس کی بہن سارہ آئی ہوئی تھی۔ سارہ کی نئی شادی ہوئی تھی، اس لیے اس کو گھر کی سجاوٹ کے لیے کچھ سامان درکار تھا۔ اس لیے میں نے رضیہ سے کہا تھا کہ وہ جلدی سے اپنا کام نمٹا لیں تاکہ اس کے بعد جب میں بچوں کو لے کے آؤں تو سکون سے بچوں کی شاپنگ کر سکے۔ میری اماں پڑوسن خالہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے بچوں کو لیا اور ہم بازار کی طرف روانہ ہو گئے۔ بچوں کو بیگم کے حوالے کیا اور خود امام بارگاہ کی طرف کسی کام سے نکل آیا۔ امام بارگاہ کے باہر مجھے ایک تندرست درمیانی عمر کا آدمی ملا۔ اس نے مجھے میرے نام سے مخاطب کیا۔ میں چونک گیا کیونکہ وہ شخص کوئی اجنبی تھا، اس سے پہلے میں نے اسے آج تک کبھی دیکھا بھی نہ تھا، تو پھر وہ مجھے میرے نام سے کیسے مخاطب کر سکتا تھا۔ پھر وہ بولا، انور، تم نے انجانے میں آج اپنی گاڑی سے جن کے اہل خانہ کو نقصان پہنچایا ہے، جس کی وجہ سے جن غضبناک ہونے والا ہے، تمہیں چاہیے کہ اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ کی حفاظت کے لیے کوئی اقدام کرو۔ میں کچھ دیر کے لیے سوچوں میں گم ہو گیا، کیونکہ عقل اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہی تھی کہ گاڑی کی وجہ سے جن کے اہل خانہ کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میں لمحہ بھر کو ابھی سوچ میں ہی گم تھا کہ جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو وہ آدمی وہاں سے غائب تھا۔ میں نے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھا کہ اس حلیے کا آدمی جس نے سیاہ کلر کا لباس پہنا ہوا ہے وہ کس طرف گیا ہے۔ لوگوں کے جواب سن کر تو میں تعجب میں رہ گیا، کیونکہ ان کے مطابق تو وہاں ایسا کوئی شخص ہی نہیں آیا تھا۔ اب اس بات کو لے کے میں قدرے پریشان تھا۔ رات ہوتے تک یہ بات ویسے ہی میرے ذہن سے نکل چکی تھی اور میں گھر پہنچ کر سو گیا۔ اس دن کے بعد سے میں بہت سی چیزیں بھولنے لگا، جیسے دن میں کئی بار نہانے لگا، بار بار کھانا کھانے لگا، یہاں تک کہ میں نے اپنی بیوی بچوں سے بھی بات کرنا چھوڑ دی۔ ہفتہ بھر تو یہی سب چلتا رہا۔ پھر ایک دن میں نے اپنی کچن میں بہت سے بڑے بڑے چاقو، چھریاں اور چاپر دیکھے، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ سب میرے گھر میں کون لایا۔ بیگم کے مطابق تو یہ سب میں ہی لایا تھا، لیکن مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اس کے بعد شدید ٹھنڈ کی راتوں میں پتلی سی ٹی شرٹ میں ننگے پاؤں گلیوں میں نکل جاتا، جس سے مجھے اذیت تو بہت ہوتی، پر اللہ علم میں ایسا کیوں کرتا تھا اور اس پر میرا کوئی اختیار بھی نہ تھا۔ ایک صبح پڑوسیوں کا کتا بے دردی سے قتل ہوا پڑا تھا۔ پڑوسن خالہ چلا کر کہہ رہی تھی، انور، تجھے کیا ملا؟ اس بے زبان کو چیر پھاڑ کر تمہیں کیا حاصل ہو گیا؟ وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہی تھی، جبکہ میں بے یقینی سے کتے کو دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کی آنتیں باہر تھیں، کھال تک جسم سے اتری ہوئی تھی۔ زمین تو میرے پاؤں تلے تب کھسک گئی جب انہوں نے مزید بتایا کہ مجھے دیکھ کر کتا بہت روتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے تھے اور میں ان آنسوؤں کو پی جاتا تھا۔ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ایسی گری ہوئی حرکت میں کیوں کرنے لگا؟ لیکن میں خاموش رہا، یہاں تک کہ اپنی صفائی میں بھی ایک لفظ تک نہ کہا۔ کہتا بھی تو کیسے کہتا؟ پچھلے 1.5 ہفتے سے تو مجھے آدھی سے زیادہ باتیں یاد نہیں تھیں، جبکہ گھر والوں کے مطابق وہ سب میں کرتا تھا۔ ٹھنڈی سرد راتوں میں ہرے بھرے میدانوں میں پاتا تھا، جس کے بارے میں مجھے علم تک نہ تھا کہ میں وہاں کیسے پہنچتا تھا۔
پڑوسن خالہ کی باتیں سننے کے بعد گھر گیا تو بیوی سہمی ہوئی کھڑی تھی، مجھ سے پوچھنے لگی کہ آج سارا معاملہ بتا ہی دیں کہ آخر کیوں کر میں روز یہ چھریاں، چاپر اور چاقو تیز کرتا ہوں۔ وہ مجھے بتا رہی تھی کہ پچھلے ایک ہفتے سے مسلسل روز میں ان کو تیز کرتا ہوں، یہاں تک کہ اب وہ تیز ہتھیار کی صورت اختیار کر چکی ہیں۔ بیگم کی بات سنتے ہی میں کچن کی طرف لپکا، وہاں دیکھا تو واقعی میں تمام چاقو، بڑی بڑی چھریاں اور چاپر کسی ہتھیار کے مانند تیز تھے۔ وہ اتنے تیز دھار تھے، ان کو دیکھ کے معلوم ہوتا تھا جیسے کسی بڑے جانور کو کاٹنے کے لیے تیز کیے گئے ہوں۔ یہ دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گیا۔ صورتحال دن بہ دن سنگین ہوتی جا رہی تھی اور میری سمجھ سے بالا تر تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پھر ایک دن رات کو وہی آدمی میرے خواب میں آیا جس نے امام بارگاہ کے باہر مجھے جن کے غضبناک ہونے کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ خواب میں وہ مجھ سے کہنے لگا، انور تم نے میری بات پر دھیان نہیں دیا اور جن کو اس کے انتقام لینے تک پہنچا دیا، اب وہ اپنے اہل خانہ کا انتقام لیے بنا نہیں رہنے والا۔ اسی وقت میری آنکھ کھل گئی، میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو رات کے 1 بجے کا ٹائم تھا۔ پھر میں اٹھا اور بے اختیار صحن میں جا کے تمام ہتھیار دوبارہ سے تیز کرنے لگا۔ میں مسلسل اسی کام میں مگن رہا کہ تھوڑی دیر بعد میری بیگم نے مجھ سے کہا، جمعے کا دن ہے، آپ بھی نہا دھو کر تیار ہو جائیں اور جمعے کی نماز ادا کریں۔ میں نے اس کی بات سن کر نہا دھو کر سفید لباس تو پہن لیا، لیکن میں جمعے کی نماز ادا کرنے نہیں گیا، جبکہ میرے دونوں بیٹے جمعے کی نماز ادا کرنے گئے۔ اس طرح پورا دن گزر گیا۔ جیسے ہی رات ہوئی تو عشاء کے بعد میں نے اپنے بڑے بیٹے سے کہا گیٹ کو باہر سے تالا لگائے اور دیوار پھلانگ کے گھر واپس آ جائے۔ میرے بیٹے نے بھی ایسے ہی کیا۔ پھر تمام ہتھیار سامنے رکھے میں انہیں دیکھتا رہا۔ اس بات کو ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ میں نے ایک تیز دھار چھری اور چاقو ہاتھ میں اٹھایا۔ میری آنکھوں میں موت اتری ہوئی تھی، مجھے علم بھی نہ ہوا کہ آخر میں کیا کر رہا تھا۔ میرے سامنے میرا بڑا بیٹا آیا، لیکن میں تو اسے اپنا انتقام سمجھ رہا تھا، نہ کہ بیٹا۔ معصوم بچے نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک بھی لفظ کہتا، میں نے ہوا میں ہاتھ لہرایا اور اپنے بیٹے کو چاند سے مار دیا۔ میں نے چاقو سے سیدھا اس کی گردن پہ وار کیا تھا، جس سے وہ تڑپ کر رہ گیا اور اسی وقت جاں بحق ہو گیا۔ بیٹے کی چیخ سنتے ہی میری بیوی کمرے سے بھاگی آئی۔ وہ دکھ بھری نظروں سے بیٹے کو دیکھتی تو حیرت سے مجھے دیکھتی۔ اس کی آنکھوں میں ڈر تھا۔ میں غصے سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ چیختی اور چلاتی رہی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہوش میں آئے، لیکن مجھے تو اس کا ایک لفظ بھی سنائی نہ دے رہا تھا۔ میرے سامنے تو مانو جیسے صرف میرے دشمن ہی موجود تھے۔ اگلے ہی پل میں نے اس کا گلا بے دردی سے کاٹ دیا۔ اس کے فوراً بعد چارپائی پہ موجود اپنی ماں کو دیکھا تو ان پہ بھی چاقوؤں سے وار کرنے لگا، یہاں تک کہ ان کی جان نکل گئی۔ میرا چھوٹا معصوم بیٹا اور بیٹی بار بار مجھے بابا بابا کہہ کے پکارتے رہے، میرے سامنے ہاتھ جوڑتے رہے، منتیں کرتے رہے کہ بابا رحم کریں، ایسا نہ کریں، لیکن میں اپنے سننے سمجھنے کی تمام صلاحیت کھو بیٹھا تھا۔ یہاں تک کہ مجھے ان معصوم بچوں پر بھی ذرا ترس نہ آیا اور اگلے ہی پل میں نے دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسی طیش اور غصے میں کمرے میں داخل ہوا تو میری سالی نماز کے بعد دعا مانگ رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی مجھے پلٹ کر دیکھا، میں نے فوراً سے اس پر وار کیا۔ مجھے اس سب کے دوران کہیں بھی ذرا سا بھی دکھ محسوس نہیں ہوا اور نہ ہی میں خود کو روک پا رہا تھا اور نہ ہی میری عقل کام کر رہی تھی۔ اگلی صبح دودھ دینے والا آیا تو اس نے گیٹ کے باہر خون ہی خون دیکھا تو وہ کھلا گیا اور کچھ ہی دیر بعد پولیس ہمارے گھر میں آ گئی۔ انہوں نے مجھے اس صحن سے برآمد کیا۔ اس وقت بھی میرے ہاتھ میں دونوں ہتھیار موجود تھے۔ میں انتہائی ٹھنڈ میں بالکل تن کے بیٹھا تھا، نہ مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی اور نہ ہی کوئی دکھ محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی میں جیل پہنچا اور مجھے ہوش آیا تو میں گھبرا کر رہ گیا۔ مجھے پل بھر کے لیے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں ابھی سویا تھا اور گھر کی بجائے جیل میں آنکھ کھلی ہے، لیکن اس سب کے درمیان میں کیا ہوا مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ سب لوگ مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ جیل میں موجود وہ آدمی بھی مجھ پر تھو تھو کر رہے تھے جنہوں نے خود قتل کیے تھے، اور سب یہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں تو ڈوب کے مر جانا چاہیے، تم نے تو اپنے خاندان والوں کو ہی قتل کر ڈالا۔ میں پاگلوں کی طرح پوچھ رہا تھا کہ میرے گھر والے کہاں ہیں، مجھے ان سے ملوا دو، لیکن سب سمجھ رہے تھے کہ میں ڈرامہ کر رہا ہوں، اس لیے کوئی بھی میری بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ اس رات سوتے میں مجھے بہت بھیانک خواب آیا۔ خواب میں نے وہی سب دیکھا جو میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا تھا، اور میں فوراً سے اٹھ بیٹھا۔ جیسے ہی میں بیٹھا تو میرے سامنے بہت خوفناک جن موجود تھا۔ وہ اتنا ڈراؤنا تھا کہ میری روح لرز گئی۔ پھر جن نے مجھے بتایا کہ جس دن میں جلدی سے گاڑی لے کر آ رہا تھا
اسی دن بڑے درخت کے پاس جو چیز میری گاڑی سے ٹکرائی تھی وہ جن کا خاندان تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بزرگ جو مجھے بار بار ملنے آتا تھا اور جو کچھ وہ کہتا تھا وہ سب سچ تھا۔ میں نے انجانے میں جن کے خاندان کو نقصان پہنچایا تھا، اسی لیے اب وہ بدلہ لینے آ رہا تھا۔ جن نے کہا کہ وہ 8 لوگوں کو نقصان پہنچانے کا بدلہ لے، 7 لوگ تو قتل ہو چکے ہیں، اب وہ میرے پیچھے تھا، لیکن وہ مجھے تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتا تھا، جس کے بعد سے جن ہر شام آتا اور مجھے بہت مارتا، یہاں تک کہ میں اپنا سر دیواروں میں زور زور سے پٹکتا۔ اس نے میرے دونوں پاؤں توڑ دیے تھے۔ اس بات کو کافی دن ہو چکے تھے۔ اب تو میں گھبرانے لگا کہ وہ جن مجھے مار ڈالے گا، کیونکہ جب گھر والوں کا قتل ہوا تب بھی اس واقعے کو کوئی 1.5 ہفتہ ہی ہوا تھا، اور جن مجھے اس قدر اذیت پہنچا چکا تھا کہ میری تمام ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی۔ لیکن اس دن پورا دن جن نہیں آیا۔ میں بہت عرصے بعد پرسکون نیند سویا، کیونکہ مجھے وہ سونے نہیں دیتا تھا۔ لیکن جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو جن میرے بالکل سامنے تھا۔ اسے دیکھتے مانو میری تو جان ہی نکل گئی، لیکن پھر وہ 2 قدم مجھ سے دور ہوا اور کہنے لگا، تم سے میرا بدلہ پورا ہوا۔ میں گھبرا گیا، لیکن سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن خیر اس دن کے بعد سے وہ میرے سامنے نہیں آیا، لیکن ابھی بھی مجھے خوف تھا کہ نہ جانے کب وہ سامنے آ جائے، کیونکہ گھر کا 8واں فرد تو میں ہی تھا۔ لوگوں کو جیسے جیسے اصل واقعے کی وجہ معلوم ہونے لگی تو انہوں نے مجھ سے نفرت کرنا چھوڑ دی۔ اس بات کو 3 مہینے ہو چکے تھے، لیکن وہ جن آج تک دوبارہ میرے سامنے نہ آیا۔ پھر ایک دن میرا ایک عزیز مجھ سے ملنے آیا تو میں اسے ساری بات بتا رہا تھا، جو کچھ میرے ساتھ ہوا اور جو کچھ جن نے جاتے جاتے مجھے کہا تھا۔ تب اس نے مجھ سے بتایا کہ میری بیوی کی بہن ماں بننے والی تھی، اس لیے اس نے جو 8 لوگوں کو مارنا تھا وہ اس کا بدلہ پورا ہو چکا۔ ایسے واقعات سننے پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جس پر بیتتی ہے وہ اس کے خوف سے نہیں نکل پاتا۔ اسی لیے میں گھر سے نکلتے وقت ہمیشہ اپنے اور اپنے اہل خانہ کے گرد قرآن آیات کا حصار بنائے رکھتی ہوں، تاکہ اللہ ہمیں ایسی ہر ناگہانی آفت سے محفوظ رکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اسی کے ساتھ ٹیم اردو ریک کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔